ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں دو وجوہات سے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ ان کی تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے ہو کر، جو کہ معمول نہیں تھا آپ کا، ان کی قبر پر استغفار اور دعائیں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں دل میں یہ ہو کہ یار اوروں کو پتہ نہ چل جائے، دل اللہ کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دعا میں اوروں کے لیے کرتا ہوں یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ گارنٹیڈ ہے۔ فاصلے کم ہو جائیں گے لیکن بھائی بھائی سے نہیں ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہمارے جو اکابر علماء ہیں، شیوخ، انہوں نے پورے دین کو 4 حدیثوں میں اس کا خلاصہ بنایا ہے، پورے دین کا۔ اور آج انشاءاللہ جن 4 حدیثوں کا مطالعہ کریں گے یہ بالکل مستند احادیث ہیں، جن کے راوی ایک نہیں ہے، 20 راوی ہیں ان 4 حدیثوں کے۔ یہ 4 حدیثیں جو ہم پڑھیں گے نا، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر ان 4 حدیثوں کو ہم اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں تو یہ ہماری خوشی، ہمارے سکون اور دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی 100% ضمانت ہے۔ اور ان 4 حدیثوں میں یعنی اتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ جس کا آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی آگے چل کر انشاءاللہ۔ سب سے پہلی حدیث تو وہی ہے کہ جو امام بخاری نے بھی اس کو سب سے پہلے رکھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں نا، ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں 2 وجوہات سے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیت خالص نہیں ہوتی، کہ ہم کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس کو ایک ٹائٹل دیتا ہوں کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ آدمی بڑی مصیبت اور پریشانی سے نیکیاں کرتا ہے۔ نماز میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی صبح اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری مشکل اور پریشانی جو آپ نے اٹھائی وہ سب ضائع ہو گئی۔ $10,000 جیب سے نکال کے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت کی آپ نے ان $10,000 کے لیے یا $10,000 کے لیے، لیکن اگر نیت آپ کی ٹھیک نہیں تھی تو وہ 10,000 آپ کے ضائع ہو گئے، یعنی آپ نے اس کو بالکل گڑھے میں ڈال دیا۔ پہلی وجہ ہوتی ہے نیکیوں کو خراب کرنے کی، وہ نیت ہے۔ اچھا، نیت جتنی آپ کی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا اجر جو ہے اس کے حساب سے ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے تخیل کو بلند کرو۔ تخیل کہتے ہیں کہ اپنی بینائی کو بہتر کرو، آنکھوں سے جو دیکھتے ہو اس کو اونچا کرو۔ تو چیزوں کی جب کر رہے ہو تو اس کی نیت بھی اونچی کرو اور خالص اللہ کے لیے کریں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرتی ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو 70,000 فرشتے تھے ان کے جنازے میں ساتھ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا عرش ہل گیا۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ ان کی تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے ہو کر، جو کہ معمول نہیں تھا آپ کا، ان کی قبر پر استغفار اور دعائیں کرتے رہے حضرت سعد بن معاذ کے لیے۔ تو صحابہ نے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا یہ معمول نہیں ہے، آپ اتنی دیر کھڑے رہے سعد کی قبر کے اوپر؟ تو اب ذرا جواب سنیں اللہ کے رسول کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر سعد کے اوپر تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی اور میری دعاؤں کی وجہ سے وہ تنگی اس پر دور ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے تھے کہ 70,000 فرشتے سعد کے ساتھ، اور سعد کے مرنے پر اللہ کا عرش ہل گیا، اور یہ شہید ہیں، اس لیے کہ غزوہ احزاب میں جو زخم ان کو لگے تھے خندق کے موقع پر، انہی زخموں کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد کی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سعد کے اندر ایک خرابی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تلخ زبان میں بات کرتا تھا۔ جب اپنے گھر میں بھی جاتا تھا تو بالکل شیر بن کے جاتا تھا، جیسے شیر، اس لیے کہ یہ اوس جو قبیلہ تھا اس کے سردار تھے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ تلخ زبان استعمال کرتا تھا ہمیشہ۔ تو میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں اللہ کے یہاں کوئی بھی آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی وہ ان چیک نہیں جائے گی، چاہے وہ سعد بن معاذ ہوں، یعنی اس کا حساب دینا پڑے گا۔
تو دوسری بڑی جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ دوسروں کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ وہ جو غریب والی حدیث ہے وہ میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، آپ کسی اشارہ کر رہا ہوں کہ اصل غریب کون ہے آخرت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ وہی لوگ ہیں جو کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آرام سے اور بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، نہ آپ کا لینا نہ آپ کا دینا۔ تو نیت، یہ سب سے پہلی حدیث جو ہے 4 حدیث میں سے یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو معاملات میں ٹھیک رکھنے کی کوشش کرو۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی صاف ظاہر ہے اور حرام بھی صاف ظاہر ہے، دونوں کی باؤنڈریز بتا دی گئیں، بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ گرے زون ہے، مشکوک ہے، شک اور شبہ ہے۔ حلال بھی صاف ظاہر، حرام بھی ظاہر، بیچ میں گرے زون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو اس گرے زون سے، جو مشکوک علاقہ ہے، اس سے دور دور رکھتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کسی نے اس کی ایک بہت اچھی مثال دی کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ بڑا اچھا کھانا ہے اور بہت ہی لذیذ ہے اور زبردست بریانی بنی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کے پاس سے ابھی سانپ گزرا ہے یا بچھو گزرا ہے یا کوئی زہریلی چیز گزری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس میں منہ دیا ہو، تو آپ میں سے کون عقل مند آدمی ایسا ہوگا کہ جو اس بریانی کو کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، شک آ گیا نا اس چیز کے اندر، تو اس چیز کو مجھے دور رہنا ہے۔ اس کی میں ایک کسوٹی بتاؤں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ان کا نام تھا وابسہ بن مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، ابھی بیٹھے ہی تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آج تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو ویسے ہی آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو بتائیے آج میں کیا سوال لے کر آیا ہوں ذہن میں۔ کہنے لگے آج تم نیکی اور بدی کی تعریف سننے کے لیے مجھ سے میرے پاس آئے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ایک بڑا بنیادی معیار دیا، آپ نے کہا کہ وہ چیز جس کو کر کر تیرے دل کو خوشی ہو، تیرے دل کو اطمینان ہو، وہ نیکی ہے۔ وہ چیز جسے کرنے میں تجھے چبھن ہو، تکلیف ہو، ریزرویشن ہو، وہ گناہ ہے۔ اچھا، ہمارے علماء نے اس میں اضافہ کیا اس بات کے اندر، اللہ کے رسول کی بات بالکل 100% مکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں دل میں یہ ہو کہ یار اوروں کو پتہ نہ چل جائے، جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو یہ لگے کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے، یہ یعنی جہاں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام غلط ہے یا وہ گرے زون کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یعنی موسیقی، بھائی کچھ لوگ جائز کر دیتے ہیں، کچھ ناجائز کر دیتے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ دیکھیں آپ کا دل جو ہے نا، وہ دل وہ چیز ہے جس کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جس طرح کعبے کو کہ جو اللہ کا گھر ہے وہ تو ایک پتھر کی بنی ہوئی جگہ ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح تم اپنے دل کو صاف رکھا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا عرش ہے۔ اس کے بارے میں رومی کا ایک شعر، دل بدست آور کے حج یہ اکبر است، از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے، ایسے ایک دل کی حرمت ہزاروں کعبوں سے زیادہ ہے۔ کعبہ کے بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، مگر دل اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ ہے، دل اللہ کی گزرگاہ ہے۔ یہ بالکل ایک ویسل کی طرح ہے، اس ویسل میں آپ جو ڈالیں گے تو اس میں وہی چیز آپ کو نظر آئے گی، وہی چیز کام کرے گی۔ تو اس ویسل میں جو دل کا ہے، جو آپ ڈالیں گے، اس کی 3 انٹری پوائنٹ ہیں دل کے، ایک ہماری آنکھ، ایک ہمارا کان اور ایک ہمارا منہ۔ جو آپ سنتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ کھاتے ہیں۔ تو اس دل کی حفاظت جو ہے نا، اور پھر اگر آپ دل کی حفاظت کریں گے تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کہی کہ نیکی کرتے وقت آپ کو خوشی ہوگی اور بدی کرتے ہوئے آپ کو، اس بات کو کنکلوڈ کر دوں میں، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ کو شک ہے، اپنے دل سے پوچھیں۔ لوگ موسیقی کی بات کرتے ہیں کہ موسیقی سننا یار کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، موسیقی سننے کے بعد جس میں زلفوں کی بات ہو رہی ہو، گالوں کی بات ہو رہی ہو،
ایک دوسرے سے ملنے ملانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یا آپ کے دل میں بدی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو آپ کر رہے ہیں، اگر اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، پاک جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو بالکل کیجئے. لیکن وہ چیزیں جن کو کرنے کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو رہا ہے، ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے، ایک بے راہ روی کی ایک سمت آپ کے دل میں ایک آگ جل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس مشکوک گرے زون میں آ گئی کہ جس کا اوائڈ کرنا انسان کے لیے بہتر ہے. تیسری حدیث، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کو محبوب بنانے کے لیے دنیا سے مغنی ہو جاؤ. اللہ کو محبوب بنانے کے لیے دنیا سے مغنی ہو جاؤ. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. آج صبح فجر کی نماز میں ہم ایک حدیث سن رہے تھے حضرت ابو درداء کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو درداء تمہارا خیال کیا ہے کہ امیر وہ ہے کہ جس کے پاس بہت مال ہے؟ حضرت ابو درداء نے کہا ہاں بالکل اللہ کے رسول، امیر وہ ہے جس کے پاس بہت مال ہے. تو آپ نے کہا کہ ابو درداء تو غریب وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ حضرت ابو درداء نے کہا ہاں اللہ کے رسول، غریب وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ابو درداء، اصل میں امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہے، اور غریب وہ ہے جو دل کا غریب ہے. تو بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ہر وقت گریڈ، مور، تکاثر اور جمع کر لوں، وہ اس فکر میں رہتے ہیں. تو وہ دل بھی ان کا غریب رہتا ہے، ان کے حالات بھی غریب رہتے ہیں، اور ان کے ارد گرد کا ماحول بھی غریب ہی رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس حدیث کے اندر اللہ کو محبوب بنانے کے لیے دنیا سے مغنی اور فارغ ہو جاؤ، اور بندوں کے دل جیتنے کے لیے ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو مستغنی کر لو. بندوں کے پاس جو کچھ ہے اس کے لیے اپنے دل میں کبھی یہ خیال نہ لاؤ کہ یہ میرے پاس بھی آ جائے، یہ اس کے پاس کیوں آیا. بندوں کے پاس جو کچھ ہے ان کے لیے اور دعا کرو، اللہ نے ان کو ایک اچھا مقام دیا، یا اللہ ان کو اور اچھا مقام دے. وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے تو وہ پوری دعائیں اوروں کے لیے کرتے تھے، اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں کرتے تھے. چودھری صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں، عرفان صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں، لالا جی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو جو براور میں صاحب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پوری حج کا زمانہ تھا، پورے حج کے دوران میں نے دیکھا کہ آپ اوروں کے لیے دعا کر رہے ہیں. کہنے لگے میرے بھائی جو دعا میں اپنے لیے کروں گا نا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جو دعا میں اوروں کے لیے کرتا ہوں یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ دعا نہ صرف اس کے لیے قبول ہوگی بلکہ فرشتے وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی یہ دے. یعنی میرے لیے تو فرشتے وہی دعا کر رہے ہیں جو میں دوسرے کے لیے کر رہا ہوں. تو اللہ کی قربت کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو فارغ، دنیا کم سے کم اس کی محبت، دنیا کا ہونا، اچھی طرح رہنا، سکون کے ساتھ رہنا، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن دنیا کی محبت میں ایسا آدمی پاگل ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دے، ایسا پاگل ہو جائے کہ دن و رات اسی میں اپنے آپ کو مگن کر لے، اور دنیا والوں کو اپنا محبوب بنانے کے لیے یہ کہ دیکھیں آپ ہماری جو بچی ہے، نئے جنریشن جو ہے، آپ ان کو دیکھیں، یہ بچے ایک دوسرے کی کامیابیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کبھی آپ یہ جو جنریشن ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے یہ کبھی جیلس نہیں ہوتے، یہ کبھی کسی ایک دوسرے کے بارے میں بری بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بڑے فخر میں اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو وہ میرے دوست نے جو ہے یہ چیز حاصل کی، وہ میرے دوست نے یہ چیز حاصل کی. تو یہ نسخہ کہ دنیا والوں سے آج ایک اور جگہ میں ایک بات سن رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی فتنے کے دور آنے والا ہے اس کی ایک بات کہی. آپ نے کہا کہ فاصلے کم ہو جائیں گے لیکن بھائی بھائی سے نہیں ملے گا. وہ پورا ایک چیپٹر ہے، جب میں کبھی موقع ملے گا تو بات کروں گا. آپ نے 5-6 چیزیں بتائیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ فاصلے کم ہو جائیں گے لیکن بھائی بھائی سے نہیں ملے گا. دیکھیں آپ فاصلے کم ہوئے، یعنی آپ جو 2 مہینے میں سفر کرتے تھے وہ آپ 4 گھنٹے میں کر لیتے ہیں. جہاں آپ کہیں پہنچ نہیں سکتے تھے وہاں 1 سیکنڈ میں آپ کال کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں. فاصلے کم ہو گئے لیکن دل دور ہو گئے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حوالے سے اپنے دلوں میں بیماریاں پالی ہوئی ہیں
کہیں بغض پالا ہوا ہے، کہیں حسد پالا ہوا ہے، کہیں اور کینہ پالا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے جو نسخہ ہمیں بتایا کہ اوروں کے پاس جو کچھ ہے نا اس سے اپنے آپ کو فارغ کرو، تم اتنے اطمینان میں آ جاؤ گے، اتنے مطمئن ہو جاؤ گے کہ تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ چوتھی حدیث کے اوپر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اور خوبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمام کام چھوڑ دے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اتنی بڑی حدیث ہے یہ، واللہ اتنا بڑا پیغام ہے، یعنی آپ کے ایمان کی خوبصورتی کے لیے یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ آدمی وہ چیزیں جس میں نہ دنیا مل رہی ہے نہ دین مل رہا ہے ان سے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ آج کے حالات میں یہ حدیث اتنا بڑا پیغام ہے، یعنی آپ دنیا کی وہ چیزیں جیسے آپ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھیں نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اسپورٹس ہیں، 5 دن کا جناب ٹیسٹ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ۔ اس حدیث کو معیار بنائیں، اپنی زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں ان کے کام کرنے میں اس حدیث کو معیار بنائیں کہ بھائی یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اگر مجھے دین کے حوالے سے کچھ مل رہا ہے تو فبہا نور علی نور، اگر مجھے دنیا کے حوالے سے کچھ مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہ دین اچھا ہو رہا ہے نہ دنیا کے لیے کچھ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم کلنگ مائی ٹائم، آئی ایم جسٹ ویسٹنگ مائی ٹائم۔ 4 حدیثیں میں دوبارہ سے اس کا ریکیپ، جو لوگ دیر سے آئے ہیں شاید ہم نے آج 4 حدیثوں کا مطالعہ کیا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو پورے دین کا نچوڑ ہیں۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھو۔ ہم نے آج یہ ڈسکس کیا کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں 2 وجوہات سے، یا تو ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا ہم اوروں کو تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ 2 وجہ ہوتی ہیں جس سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ دوسری حدیث، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، بیچ میں مشکوک ایریا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کامیاب وہ ہے کہ جو اس مشکوک ایریا سے دور رہے۔ آپ نے تو اس کی مثال بھی دی کہ جس طرح ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، تو وہ لوگ کہ جو اس باؤنڈری کے قریب اپنے جانوروں کو لے کے جاتے ہیں، اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ وہ کبھی بھی باؤنڈری کراس کر دیں گے اور بادشاہ کی نافرمانی کر دیں گے۔ تو وہ چیزیں جو گرے زون ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے۔ تیسری حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا، اگر اللہ کو محبوب بنانا ہے تو دنیا سے ہاتھ اٹھا لو، دنیا سے اپنے آپ کو مغنی کر لو۔ اور ہم نے یہ بات کہی کہ دنیا سے مغنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لو۔ اور اگر دنیا والوں کو چاہیے کہ وہ تم سے محبت کریں تو جو ان کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لو، یعنی جو ان کے پاس ہے اس کو اپریشیٹ کرو، اس پر خوش ہو۔ اور چوتھی حدیث ہم نے یہ پڑھی کہ کسی آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔